بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، صحت اور تندرستی، اس کی اہمیت کسی بھی سمجھدار انسان سے چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ آپ اگر صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو آپ کو سارا جہان، اس کی رونقیں، اس کی رعنائیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور اگر انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ساری دنیا خوش و خرم ہو، بندے کے دل کی دنیا غموں سے بھری رہتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھی صحت کی بہت اہمیت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی 2 نشستیں صحت کے حوالے سے کیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھے اس سے پہلے، آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سفیر طب پروفیسر حکیم محمد اصغر صاحب، آپ طبی حلقوں میں، علمی حلقوں میں ایک بہت بڑا نام ہیں، اور تحریک تجدید طب کے امبیسڈر کے طور پہ، سفیر کے طور پہ پورے ملک میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اطباء کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ ایک ملک کا بڑا حلقہ ان سے آشنا اور ان سے آگاہ ہے۔ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بہت ہی اہم پہلو پہ صحت اور سلامتی کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ پہلو ہے انسان کا معدہ۔ انسان کے معدے کی انسان کے جسم میں بہت اہمیت ہے، اور معدے کی خرابی بے شمار خرابیوں کا اور بہت بڑی بڑی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جو ہم حکیم صاحب سے جانیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس حوالے سے تفصیل سے یہ چیزیں دیکھیں گے۔ یہاں میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے لوگ معدے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں انسانی جسم میں۔ میں خود اپنی بات کرتا ہوں، ایک عرصہ تک مجھے حکیم صاحبان بہت برے لگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی ان کے پاس جانا، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے کہیں درد ہے، تو انہوں نے کہا نا جناب آپ کا معدہ خراب ہے۔ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن اب یہ بات سمجھ لگی ہے کہ بلا شبہ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ سونے کا نوالہ بھی منہ میں ڈالیں، لیکن آپ کا پیٹ، آپ کا معدہ، آپ کا وہ برتن جس میں آپ وہ چیز ڈال رہے ہیں، وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس نے آپ کو کیا چیز آپ کے جسم کو وہ دے گی، اور کیا آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو حکیم صاحب قبلہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں آگاہ فرمائیے کہ انسانی جسم میں معدے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا یہ سیشن صحت و تندرستی کے حوالے سے اس میں بات چل رہی ہے۔ معدے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ معدہ ہی چارنر سسٹم ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔ معدہ ہی، یوں سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا معدہ جو ہے یہ ایک حوض کی طرح ہے۔ اگر حوض صاف ستھرا ہے تو اس سے سیراب ہونے والے لوگ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اگر حوض کے اندر ہی غلاظت ہے تو وہ صحت تندرستی کی ضمانت نہیں بن سکتا، بلکہ وہ معدہ پورے جسم کو بیماریوں کی اماجگاہ بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی سب سے پہلا واسطہ غذا کا معدے سے ہی پڑتا ہے۔ جب انسان نوالا لیتا ہے منہ میں، دانتوں کی چکی اس کو پیستی ہے، زبان اس کو حلق کے ذریعے معدے میں اونڈیلتی ہے، تو پہلا کام معدے سے ہی شروع کا ہضم اول، اس کو ہضم معدی ہی کہتے ہیں۔ معدے کا ہضم ہی پہلا ہضم ہوتا ہے۔ غذا ہضم کے پروسیس سے گزرتے ہوئے 4 ہضموں سے گزر کر پھر انسان کا
خون میں شامل ہو کر انسان کا جزو بدن بنتی ہے۔ اگر ہماری غذا صحیح طور پہ ہم نے بر وقت لی ہے، اتنی مقدار میں لی ہے جتنی انسان کی بھوک تھی، تو وہ غذا ہمارے لیے صحت و صفائی کا خزانہ بن جائے گی۔ وہی غذا ہمارے لیے تندرستی کی ضامن ہوگی۔ اگر وہ غذا ہم نے اوور لوڈنگ کی ہے، غذا کو بے وقت کھایا ہے، یا غذا کو اپنے وقت پہ نہیں لیا، مقدار میں کم لی ہے یا مقدار میں بہت زیادہ کر دی ہے، وہ غذا ہمارے لیے شفا اور غذا کا باعث بننے کی بجائے ہمارے لیے وہ بیماری کا سبب بنے گی۔ جہاں تک معدے کی اہمیت کا تعلق ہے، معدہ ہی اس چیز کا ضامن ہے کہ انسان کے لیے وہ صحت کے خزانے بانٹتا ہے یا پھر بیماریاں تقسیم کرتا ہے۔ اب جب معدہ تندرست ہوگا تو بہت قلیل مقدار میں کم قیمت کھائی ہوئی چیز بھی اپنا حسن خوردنی اور حسن خوراکی غذائی ہر طرح کی توانائی سے بھرپور ہوگی، صحت و تندرستی کی ضامن ہوگی، تو وہ آسانی سے ہضم ہو کے استحالہ پا کے فضلہ جات اپنے اپنے راستوں سے نکل جائیں گے۔ جو غذا ہے وہ جسم کے لیے مکمل غذا، خواہ وہ غذائے دوائی ہو یا دوائے غذائی ہو، یہ دونوں صورتوں میں وہ اپنا کام کر کے معدے سے خود نکل جائے گی، لیکن اپنے صفائی اثرات جسم میں چھوڑ جائے گی، اور وہی غذا انسان کا جزو بدن بن جائے گی۔ حکیم صاحب، آپ نے معدے کی اہمیت ہمیں بتائی۔ ہم غالباً سیرت طیبہ میں یہ بات پڑھنے کا موقع بنا کہ ایک حکیم صاحب نے، ایک طبیب صاحب نے مدینہ طیبہ میں آ کے تو اپنا مطب کھولا، لیکن ان کے پاس کوئی پیشنٹ، کوئی مریض نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ہدایات پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کھاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت کھاتے ہیں، بے وقت نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے بیماری کا یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو ان صاحب کو اپنا مطب، اپنی دکان جو ہے، اپنا کلینک، وہ وہاں سے بند کرنا پڑا، یا بند کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ مریض ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، یعنی معدے کی درستی اور اس کے لیے یہ معاملہ کرنا۔ حکیم صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معدے کی یعنی خرابی کے نتیجے میں کون کون سی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ معدے کی خرابی کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے دیے ہوئے پروگرام اور اس کو اس پہ چلیں گے، اس کو فالو کریں گے، وہ کوئی بھی قوم کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتی۔ وہ اصول کیا ہے؟ معدے کے 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ اب چونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے، وہ اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اس قدر غذا کھاتے ہی نہیں ہیں جس سے معدہ متعفن ہو، جس سے بیماری پیدا ہو۔ تو کہنے کا مطلب اب اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معدہ خراب کس طرح ہوتا ہے، جیسا کہ آج کا رواج بنا ہوا ہے، یعنی ناک کی آخری حلق اور ناک کی آخری ہڈی تک ہم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ ہے قبض۔ قبض کے بارے میں مختلف اطباء کی آراء ہے، فوکس کرتے ہیں کہ یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے، حالانکہ یہ قول قرآن حدیث اور مشہور اطباء کے قول کے موافق نہیں ہے۔
بلکہ یوں کہہ دینا چاہیے کہ یہ بعض ہماری ناعاقبت اندیشیوں کے نتیجے کے طور پہ، جیسا کہ آج کل ایک رواج بن چکا ہے، ہمارے کچھ ڈاکٹر بھائی بھی اس چیز کو تجویز کرتے ہیں، کچھ نام نہاد اطباء بھی اس کے پھیلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے کہ جی خالی پیٹ پانی پئیں۔ یاد رکھیں، خالی پیٹ پانی پینے سے پہلا جو گفٹ بیماری کی صورت میں ہمیں ملتا ہے وہ قبض ملتی ہے۔ قبض کے بعد پھر اسی سے ہی معدے کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے، خمیر سے ہی گیس بنتی ہے، گیس سے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک سے ہی فالج تک اور ہائی بلڈ پریشر تک، اور پھر اس کے نتیجے میں اموات بھی ہوتی ہیں۔ یہ معدے کی خرابی کا ہی کیا دھرا ہے، بسیار خوری کا نتیجہ بے وقت کھانے سے۔ اور پھر جو بازار میں آنے والی اغذیاء ہیں، ان میں زیادہ تر اغذیاء وہ ہیں جو معدے کے اندر کے مسل جو مسام ہیں ان کو بند کر دیتی ہیں۔ جب وہ معدے کے مسام جنہوں نے غذا کو ہضم کرنا ہوتا ہے، وہ نالیاں جن کے اندر ردی مواد رہنے کی صورت میں ان کے اندر سوجن آ جاتی ہے، سویلنگ آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ورم آ جاتا ہے، السر آ جاتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں بسیار خوری اور معدے کے ساتھ ظلم کا ساخشانہ ہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے جیسے ہمیں یہ بات بتلائی، آپ کی بات نے تو سچی بات ہے، ہمیں ڈرا دیا ہے کہ کیا معدہ اتنی بڑی خرابیوں کا باعث ہے، کیا شوگر، کیا بلڈ پریشر اور کیا دمہ اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل اس کے نتیجے میں فالج، جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ حکیم صاحب، ہم چونکہ دوائیوں کی بات نہیں کرتے، آپ کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ معدے کو تندرست رکھنے کے لیے ہم کون سی غذائیں کھا سکتے ہیں جس سے ہمارا معدہ بہتر ہوتا ہے، اس کی ورکنگ بہتر ہوتی ہے، یا کون سے کوئی قہوہ جات وغیرہ جو اکثر آپ تجویز کرتے ہیں، یا کون سی کوئی ساس یا کوئی چٹنی ہے جو ہم لیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے معدے کی خرابیوں کو آپ کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ جی محترم، جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری بیماریاں ہی معدے کی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، معدہ تندرست ہے تو پورا جسم تندرست ہے۔ اگر معدہ بیمار ہے تو ہٹا کٹا جسم بھی مٹی کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے، اس کو جاندار کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جاندار رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے، جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ اکل و شرب سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جیسے آپ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں اللہ میرا شفا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں اس سے پہلے ایک چیز کیا آ رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ دو چیزیں سامنے آ گئیں، قرآن سے اس کی دلیل آ رہی ہے۔ تو مرض پیدا ہی معدے کی وجہ سے ہو رہی ہے، خواہ اس کو جراثیموں کا لبادہ دے لیں، ٹھیک ہے، موسمی تغیرات بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے آب و ہوا اثر انداز ہوتی ہے، ہاں جی، سورج کی روشنی، گرمی سردی، یہ ساری چیزیں اثر۔ لیکن اگر آپ اس کو تقسیم کریں، 99% امراض کا تعلق ہی معدے سے ہے۔ ایون دین کہ بے وقت کا کھانا ہی انسان کے لیے موت کا پیغام بن سکتا ہے۔ اسی لیے آسان طریقوں میں آسان لمحات میں آسان طریقہ سے میں یہ عرض کروں گا مختصر طور پہ کہ جتنا آپ غذا کم کھائیں گے معدہ اتنا توانا ہوگا، تندرست ہوگا، تھوڑی مقدار کی غذا جزو بدن گرے گی اور عقل سلیم کی معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح اگر بسیار خوری کریں گے تو غنودگی نیند ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ اپنے لیے کیا، کسی کے لیے کیا کچھ کرنا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا آسان حل ہے، موسم کے مطابق اب چھوٹے سے پروگرام میں ساری غذائیں، ساری چٹنیاں، سارے قہوہ جات کو میں ہاتھ میں نہیں لا سکتا، اس موسم کی مناسبت سے دیکھا جائے۔ جیسے معدے کو تندرست کرنے کے لیے لونگ، دارچینی کا قہوہ، اور پھر اجوین، پودینے کا قہوہ،
उसमें शहद मिला के दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदे की तकरीबन 50% अमराज ऑटोमेटिकली बग़ैर दवाई के विदाउट एनी मेडिसन सॉल्व हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे इंजाना जैसी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो लाजमी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। क्यों कि मैदे में तक्का ताफन के नतीजे में ख़मीर पैदा होता है, बदबू पैदा होती है। जब आप उसको खुशबूदार कवा देंगे तो ला महला आधी बीमारी तो वैसे की आधी वो उसके जब शफाई असरात खून के अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी तो वो बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। 2 3 4 दफ़ा आप देखें, पुराने से पुराना बुखार हो, पुराने वक्तों के लोग भी क्या करते थे, अजवाइन और गलों की सरदाई घोट के बादाम डाल के उसको देते थे तो वो तंदुरुस्त हो जाता। अब चूँकि सरदाई का मौसम नहीं है, आप उसी सरदाई को हम किस तरह ले सकते हैं, उसमें ठंडे पानी की बजाय, बर्फ़ की बजाय उसको थोड़ा सा गर्म पानी कावे की तरह वो ले लें, वो सरदाई भी फ़ायदेमंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ जो है इसके लिए कावा है। कावा क्या है, रात को चीज़ों को डब करके रखें, सुबह बॉयल करके उनको नितार के उसमें शहद मिला के इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से दिन में 2 या 3 दफ़ा बहुत सारी हड्डी अमराज जो है सिर्फ कावा जात से भी तंदुरुस्त। उसके बाद ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाएँ आप वो लें जो आसानी से हज़म होने वाली हैं, मसलन सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, और जो देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप अवॉइड करें। जैसे गोभी है, आलू है, दाल माश है, बैंगन है, ये वो चीज़ें हैं देर से हज़म होती हैं, बीमारी को बरकरार रखती हैं। इसकी निस्बत शलजम है, आसानी से हज़म होता है। फिर इसके बाद फिर जनाब गाजर है, इसमें प्रोटीन भी हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद अपना क्या नाम है, टिंडा आ रहा है कद्दू की किस्म का, वो बहुत ही आसानी से हज़म हो जाता है। यानी जिस कदर ज़ूद हज़म आप ग़िज़ा खाएंगे, मैदा फौरी तंदुरुस्त भी हो जाएगा, आपकी सेहत बीमारी से सेहत की तरफ भी लौट आएगी। जैसा कि एक मकूला है, जब तक काम चले ग़िज़ा से बचते रहो दवा से। जब तक ग़िज़ा से काम चले, अब देखें जब हो तबीयत पे खाना गिरानी तो पी लो सौंफ का थोड़ा सा पानी। जब हो तबीयत पे खाना शाका कर लो 1 या 2 दिन का फाका। उससे क्या होगा, आपकी तबीयत पे आने वाला जो ग़िज़ाई बोझ है ताफन की सूरत में वो उतर जाएगा। जब सौंफ का पानी पिएंगे या मतलब अपना क्या नाम है अदरक का पानी पिएं, अदरक और सौंफ का पानी मिला के पी लेंगे तब भी आपको शफा हासिल होगी। क्यों कि अदरक जो है ये जन्नत के फलों में से एक है, जहाँ वो हमें पानी पिलाया जाएगा। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, मसलन एक न्याज़बो के नाम से एक बूटी मशहूर होती है जिसको तुलसी के नाम से, हाँ जी। तो तुलसी के पत्ते जो हैं इसको पानी में जोश दे के पी लें, ये आपके मैदे के अंदर जो ख़मीरा ताफुन है उसको ये तोड़ देते हैं, खुशबू पैदा होते हैं, इससे ताज़ा अच्छी खूबसूरत भूख पैदा होती है। जब भूख पैदा होगी तो छोटी से छोटी ग़िज़ा भी, सस्ती से सस्ती ग़िज़ा भी, मिसाल के तौर पर अमरूद आपने खा लिया है, गाजर का मुरब्बा खा लिया है या कोई किन्नू चूस लिया है, तो वो भी आपके लिए शफा का ख़जाना बन जाएगा, दुआ की दुआ हो जाएगी, यानी दुआए शफाई होगी। अजी अब वो फल है, हाँ जी, वो आपको शफा भी देगा, सेहत भी दे देगा, ग़िज़ाइयत भी पूरी कर देगा। वाले से अगर आप देखें, अदरक है, सब्ज़ पुदीना है, सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, हल्का सा खुर्दनी नमक डाल के उसकी चटनी बना दें। आप कुछ भी ग़िज़ा नहीं खाते, अकेली चटनी खा लेते हैं, वो भी आपको शफा देगी। इसी तरह से एक बंदे को उल्टियाँ आ रही हैं, उसको आप जो टमाटर है उसके बीज निकाल के हल्का सा नमक लगा के उसको दें, खिलाएं, उससे इंसान का हाजमा बेहतर हो जाएगा। आम का अचार उसको धो के दे दें, उससे भी उसको फ़ायदा हो जाएगा। यानी मैदे के अंदर जो मतलूबा मिकदार तेज़ाब की होनी चाहिए वो पूरी कर देगी, एसिड पूरे की। और याद रखें, ये जो मौका चल रहा है इसमें जिस्म में एल्कली की मिकदार जब बढ़ जाती है तो बीमारियां सर उठाती हैं। इसके लिए आप एसिड को पूरा रखें।
عام حالات میں کیا ہو گیا نا، جو تذابیت ہو گئی جی، ایسڈ بڑھ گیا جی، میں سمجھتا ہوں اس موسم میں جتنا آپ ایسڈ پیدا کریں، غذاؤں پہ غور کر لیں، ساگ ہے وہ بھی ایسڈ پیدا کر رہا ہے، ہاں جی، پھر آپ مولی کے پراٹھے کھاتے ہیں وہ بھی ایسڈ پیدا کر رہے ہیں، ہاں جی، یعنی پھر چکوترا ہے وہ آپ کھائیں گے تو فوراً آپ کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بلغمی مادے بڑھتے ہیں، جمتے ہیں، اور جو ترشا ہے وہ ان کو صاف کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں معدے کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے بہت قیمتی باتیں بتائیں، اور ایسی باتیں بتائیں جو عام طور پہ لوگ کم بتاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتائیں کہ جن کے لیے ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم آپ سے وہ باتیں سیکھیں جو عام طور پہ لوگ ہمیں نہیں بتاتے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی صلاحیتوں میں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسانی میں بے پناہ اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔